دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ سننے سے پہلے دل تھام لیں، کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک واقعہ۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہم نے شیئر کیا، چلتے ہیں ان کی سٹوری، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم عدنان۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے، اتنا کہ میرے بہادر فرینڈ بھی اس واقعے کے بعد کئی دن خوف کے زیر اثر رہے تھے۔ ہم 4 لوگ پاکستان سے پڑھنے کے لیے امریکہ گئے تو وہاں 2 اور پاکستانی مل گئے۔ دوستی بہت گہری ہوتی گئی۔ ہمیں وہاں گئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اور ہم شہر کا چپا چپا اپنے آوارہ گردی میں گھوم چکے تھے۔ اس دفعہ سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم سب دوستوں نے مل کر پلان کیا کہ اس دفعہ کسی تفریح مقام پر جانے کی بجائے ہمیں کوئی ایڈونچر کرنا چاہیے۔ ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک جنگل میں جائیں گے۔ وہاں پر ایک ہوٹل بھی موجود تھا جہاں لوگوں کے جنگل میں آنے کی آمد و رفت بڑھتی تھی، لیکن اس کے دوسری طرف ایک بہت ویران حصہ تھا۔ ہم نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب مل کر وقت کے حساب سے ضرورت کی چیزیں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایمیزون جنگل امریکہ کا مشہور خوفناک جنگل تھا۔ ہم سب دوستوں نے وہاں اپنی چھٹیاں گزارنے کا سوچا اور ایک نئے ایڈونچر کے تحت بہت پرجوش ہوئے، کیونکہ وہاں لوگوں کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات سننے میں آتے تھے۔ ہم چونکہ پاکستان تھے، کبھی مراحل سے گزرے نہیں تھے، اس لیے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا۔ ہم 6 لوگ تھے، 6 ہی بہت شرارتی اور بہت خوش اخلاق۔ میرا دوست علی گاڑی چلا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھا، باقی سب پیچھے ہلا گلا کر رہے تھے۔ ہم لوگ جنگل میں داخل ہوئے تو شام نے اپنے سائے پھیلا دیے تھے۔ ہم سب گاڑی کو ایک طرف پارک کر کے رک گئے اور مناسب جگہ دیکھنے لگے۔ وہاں موجود بڑے بڑے درختوں نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا تھا، کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور سردی بھی بہت بڑھ رہی تھی۔ اب ہم سب مشورہ کرنے لگے کہ کیمپ کہاں لگایا جائے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جھیل سے تھوڑی دور لگایا جائے، کیونکہ جھیل کے قریب بہت زیادہ سردی تھی۔ ہم اپنی ضرورت کا سارا سامان لے کر آئے تھے، کھانے کا سامان، آگ جلانے کے لیے لکڑی، اپنے کپڑے، ہر چیز ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہم نے جلدی سے اپنے 2 خیمے لگائے، جو کہ طے پایا گیا کہ ایک خیمے میں میرا دوست علی اور ارسلان ہوں گے، دوسرے خیمے میں زین، جہانگیر، طلال ہوں گے۔ ہم نے وہاں 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کا فیصلہ کیا، اس لیے ہم اپنے 3 دن کا کھانا بنا کر ساتھ لائے تھے۔ سردی کی وجہ سے ہم اس کھانے پر گزارا کر سکتے تھے۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی، کسی جنگلی جانور کے بولنے کی آواز بھی نہ آ رہی تھی۔ ہم سب نے کھانا کھایا۔ طلال اور جہانگیر جھیل سے پانی لے آئے، جس سے ہم نے کافی لطف اٹھایا۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی، سردی کی شدت بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم سب نے لکڑیاں رکھ کر خیمے سے باہر آگ جلائی اور کچھ دیر اس کی حدت محسوس کرنے کے لیے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ علی کو فوٹوگرافی کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جلدی سے اپنا کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے اس منظر کی تصویر بنانے لگا۔ آگ کی روشنی کی وجہ سے ہر چیز روشن ہو رہی تھی۔ علی نے اپنے کیمرے میں جیسے ہی منظر کو قید کرنا چاہا، لیکن علی کیمرہ سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ اپنا چہرہ سائڈ پر ہٹا کر خوفناک نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ طلال غصے سے مخاطب ہوا کہ جلدی بنا لو، لیکن علی چپ چاپ دوبارہ کیمرہ سیٹ کرنے لگا۔ اس دفعہ پھر وہ ایک لمحے بعد ہی کیمرہ چہرے سے ہٹا کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ہم سب حیران تھے کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ علی کیا ہوا ہے، تو اس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے اپنا کیمرہ مجھے تھمایا اور مجھے تصویر بنانے کے لیے کیمرہ سیٹ کرنے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی کیمرہ سیٹ کیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کیمرے میں سارے دوستوں کے چہرے انتہائی خوفناک آ رہے تھے۔ میں نے بھی کیمرہ ہٹا کر جلدی سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بالکل نارمل تھے۔ اب باقی دوست حیرانی سے ہماری طرف دیکھنے لگے تو میں ان کے پاس گیا اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ کسی نے ہماری بات پر یقین نہ کیا، لیکن سب نے خود اس کا تجربہ کیا تو سب ہی خوفزدہ رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
اب ہم سب اس کشمکش میں تھے کہ سچ میں ایسا ہے یا کہ ہمیں منظر ایسا دکھائی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر طرف بھیانک خاموشی کی وجہ سے ہم سب کی بولنے کی آوازیں کافی واضح ہو رہی تھیں۔ تبھی ہمیں کچھ خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور ہو رہا ہو۔ ہم سب اب ان آوازوں کو سن کر پریشان ہو گئے۔ کافی دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور پھر ایک بھیانک خاموشی نے اپنے ڈھیرے جما لیے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا ہم اپنے خیموں میں جا کر سوتے ہیں تاکہ کسی خوف کا شکار نہ ہو۔ ہم نے آگ ویسے ہی جلدی چھوڑ دی تاکہ خیموں میں سردی کی شدت کم ہو سکے۔ ہم سب اپنے خیموں میں چلے گئے اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم اپنی اسی کوشش میں مصروف تھے کہ علی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں جو کہ اپنی مکمل نیند میں نہ گیا تھا، آہٹ پر علی کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نیند میں تھا اس لیے میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید اسے نیند نہیں آ رہی، اس لیے باہر کی جانب جا رہا ہے، اور میں دوبارہ سو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میری آنکھ کھلی تو علی وہاں موجود نہ تھا۔ میں جلدی سے مکمل ہوش میں آیا اور باہر کی جانب بڑھ گیا اور علی کو تلاش کرنے لگا۔ آگ اب بالکل تھوڑی سی جلتی رہ گئی تھی۔ میں علی کو اونچی آوازوں میں پکارنے لگا، لیکن مجھے علی دور دور تک دکھائی نہ دیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میری آواز سن کر زین اور جہانگیر بھی خیمے سے باہر آ گئے اور مجھ سے وہاں ہونے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ میں نے بتایا کہ علی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ساری صورتحال سن کر وہ بھی نہایت پریشان ہو گئے۔ ہم سب نے اپنی اپنی روشنی کی ٹیوب پکڑی اور علی کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر روشنی مارنے لگے، لیکن علی کا تو وہاں نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ آگے آگے چلتے ایک درخت کے ساتھ ایک انتہائی خوفناک منظر دیکھنے کو ملا، جسے دیکھ کر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں درخت پر مختلف قسم کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں جو کہ دیکھنے میں کافی سالوں پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ہم سب نے خوف سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور آگے کی طرف چلنے لگے۔ اچانک ہمیں دور سے ایک روشنی کا جھماکا نظر آیا۔ ہم اس کے قریب جانے لگے۔ وہ کوئی مکان بنا ہوا تھا جو کہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہمیں تھوڑا حوصلہ ہوا کہ یہاں شاید کوئی انسان موجود ہے۔ ہم جلدی سے اس مکان کی طرف بڑھ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس مکان کے اندر جاتے، علی ہمیں وہاں سے نکلتا دکھائی دیا۔ ہم جلدی سے اس کے قریب پہنچے۔ دلال کو جلدی غصہ آ جاتا تھا، اس لیے وہ اس سے غصے میں مخاطب ہوا کہ تمہیں رات کے وقت جنگل کے سیر سپاٹے کرنے کا شوق کیوں چڑھا، اور یہ مکان کس کا ہے جہاں سے تم نکل کر آ رہے ہو؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے، لیکن وہ کوئی جواب دینے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ آگے جا کر زمین بوس ہو کر گر گیا۔ ہم کافی حیران ہوئے اور جلدی سے اس کی طرف لپکے تو وہ بے ہوش تھا۔ ہم اس مکان کو بھول کر جلدی سے اسے وہاں سے لے کر خیمے میں آ گئے۔ جیسے ہی ہم خیمے کے قریب پہنچے، ہمیں اپنے تعاقب میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن اچانک ٹارچ کی روشنی ضمیر پر جانے پر مجھے وہاں خون کے بہت قطرے نظر آئے۔ میں خون دیکھ کر جلدی سے علی کی طرف بڑھا کہ خون علی کی طرف سے تو نہیں گرا، تو علی کی گردن پر زخم کے نشان دیکھ کر ہمارے وجود لرزنے لگ گئے، کیونکہ اس خوفناک زخم سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں سے خون چوس کر پیا گیا ہو۔ ہم سب بہت دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ ہم اسے لے کر کیمپ میں چلے گئے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم نے اس کے زخم پر پٹی کر دی اور اس کی سلامتی کی دعا کرنے لگے۔ وہ شریر چہرے والا دوست جسے ہم اس حال میں دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ ایک دم مرجھایا ہوا تھا، علی 2 گھنٹے بعد ہوش میں آیا تو بہت عجیب نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ہم سب ڈر گئے۔ پھر ہمت کرتے ہوئے ہم نے اسے بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل چپ کر کے لیٹا رہا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے، لیکن اس نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم سب اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اب ہمیں وہاں کے ایڈونچر کرنے پر اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔
علی بس چھت کی طرف گھور گھور کر دیکھتا رہا۔ اس طرح صبح ہو گئی اور ہم سب اس کے گرد بیٹھے رہے، لیکن اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ ہم جنگل سے اس طرح خوفناک چیزوں پر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ہم سب دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس مکان میں جا کر پتہ لگانا چاہیے کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے جو علی اتنا ڈر گیا ہے، اور کیسے اس کی گردن پر یہ نشان بنا ہے۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیلنے شروع ہو گئی۔ طلال علی کے پاس رکا اور ہم سب دوست اس مکان کی طرف چل دیے۔ دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر دور کی چیزیں بامشکل نظر آ رہی تھیں۔ ہم لوگ سردی سے ٹھٹھرتے اس مکان کی جگہ پہنچے تو اگلا منظر ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی مکان موجود نہ تھا۔ اب تو ہمارا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا کہ آخر مکان کہاں جا سکتا ہے۔ اب ہمیں یقین آ گیا وہ جنگل بہت خوفناک اور پر اسرار ہے۔ ہم سب دوستوں نے مل کر اس مکان کو تلاش کرنا چاہا، لیکن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ ہمارا ذہن بہت چھوٹے دل کا مالک تھا، وہ جلد ہی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ تبھی وہ مکمل خوف سے کانپنے لگ گیا اور اصرار کرنے لگ گیا کہ گھر چلیں۔ ہم اسے تسلی دیتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہم خیمے میں گئے، ہماری چیخیں بلند ہو گئیں، کیونکہ علی کا چہرہ بہت بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح چینج ہو گیا تھا۔ اس کے پاؤں بھی بہت بڑے بڑے تھے، وہ کوئی عجیب مخلوق کے چہرے کی طرح ہو گیا تھا، اور طلال اس کے پاس بے ہوش گرا پڑا تھا۔ علی کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم سب دوستوں میں ایک خوف پھیل گیا اور ہم سب خوف سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ہم چونکہ تب جب ہمیں علی باہر سے آتا دکھائی دیا، یعنی کہ جیسے ہم علی کا گمان کر رہے تھے، وہ علی نہیں تھا، وہ کوئی اور مخلوق تھی جو رات سے ہمیں ڈرا رہی تھی، جس کی ٹانگیں انسانوں والی تھیں لیکن چہرہ کچھ عجیب خوفناک گدھے کی طرح تھا۔ ہم سب اب پریشان تھے، لیکن علی کے چہرے پر عجیب قسم کا اطمینان تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ اس کے خوف نے ہماری زبانیں بند کر دی تھیں۔ ہم اس کی گرفت سے نکل کر بھاگتے، لیکن طلال اس کے پاس گرا پڑا تھا۔ ہم اسے وہاں چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتے تھے۔ ہمیں طلال کی گردن سے خون بہتا دیکھ کر پتہ چلا کہ علی کو بھی اس نے ہی زخمی کیا تھا۔ تبھی وہ عجیب مخلوق ہماری طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہم سب کی خوف سے چیخیں بلند ہو گئیں۔ اس نے جہانگیر کی طرف حملہ کیا تو جہانگیر دور جا کر گرا۔ بہت دور جا گرنے پر اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت ہماری جو حالت تھی وہ لفظوں میں بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ چونکہ ہم کافی عرصے سے بیرون ملک تھے، اس لیے ہم کم ہی نماز قرآن کیا کرتے تھے، لیکن اس مشکل وقت میں ہمیں اللہ کی بہت یاد آئی اور ہم سب نے مل کر اونچی اونچی آواز میں استغفر اللہ آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب ہم نے اس پر کوئی اثر نہ دیکھا تو پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنا شروع کر دیا۔ وہ دور جا گرا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے جلدی سے طلال اور جہانگیر کو اٹھایا تو دیکھا کہ طلال کی بھی گردن پر اسی عجیب شکل کی مخلوق نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ ہم نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا اور واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران نہ ہی طلال کو ہوش آئی اور نہ ہی علی نے ہم سے کوئی بات کی۔ ہم جلدی سے گاڑی تک پہنچے اور گاڑی ارسلان نے چلائی اور ہم ان دونوں کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور جنگل سے نکلنے والے راستے کی جانب بڑھ گئے۔ ہم اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچے تو خوف کی وجہ سے اتنی سردی میں ہمارے چہروں کے رنگ فک ہوئے تھے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ جہانگیر کو تو ہوش آ گئی، لیکن طلال کو ہمیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ اس کی گردن پر نشان دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ 4-5 گھنٹے مزید گزر گئے، لیکن طلال کو ہوش نہ آئی۔ ہم سب کے اپنے جگری دوست کو اپنی اس حالت میں دیکھ کر آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ 5 گھنٹے بعد طلال کو ہوش آئی تو اس کی حالت علی سے مختلف نہ تھی۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر ہمیں گھورتا رہا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علی کی گردن پر موجود زخم اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کسی بہت خوفناک مخلوق کے گاڑے گئے پنجے ہیں، جس کا اثر مزید 3 دن تک ایسے ہی رہے گا۔
اور ان کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس سب کے دوران علی ہم سے مخاطب نہ ہوا، یعنی کہ وہ بھی زخم کے زیر اثر تھا۔ 3 دن بعد وہ دونوں اس طرح نارمل روٹین پر آ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہم نے ان سے بہت پوچھنے کی کوشش کی لیکن انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ بے ہوش ہونے کی وجہ سے ان کے ذہن سے وہ تمام واقعات مٹ چکے تھے، لیکن ہم نے ان کے ٹھیک ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب بھی کسی ایسے ایڈونچر کو کرنے سے ڈرتے ہیں اور اس جنگل سے متعلق تو سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کافی دن ہم خوف کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہچکچاتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارے ذہن سے وہ ڈر نکلنا شروع ہو گیا۔ دوسرا ایک واقعہ تھا جو ہمیں کسی نے شیئر کیا۔ اب میں نہیں جانتا یہ واقعہ سچا ہے یا فرضی کہانی، پر سٹوری انٹرسٹنگ تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔